वेलकम बैक। मेमो गेट की हकीकत क्या है, आगे आने वाले दिनों में क्या होगा? डॉक्टर शाहिद मसूद ने कहा कि ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसके ऊपर मुसलसल नई बातें होती रहेंगी, तो इसको राइट ऑफ करने वाले गलतफहमी का शिकार हैं। इस वक्त मुझे सरदार जमाल लगाई साहब भी ज्वाइन करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। थोड़ी से आप लेट हो गए प्रोग्राम में आने में, और शमीला से भी अब हमारा राब्ता बहाल हो गया है। जमाल लगाई साहब, क्यों इमरान खान साहब ये बात कह रहे हैं कि बैरूनी दबाव में आके मियां नवाज शरीफ पीछे हट गए हैं? सेनेटर साहब यहाँ बैठे हैं, वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेनेटर साहब को ऐसा ही कहना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि हम देख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बहुत उजलत में फ़ैसला किया, और शायद इसलिए फ़ैसला किया कि वो समझ रहे थे कि इमरान खान और पीटीआई कोर्ट में चली जाएगी, तो वो समझे कि इस बाजी में खान साहब को मैं फिर सबकत ना लेने दूं, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। और अब जो हालात सामने सारे मंजर आम पर आ रहे हैं, तो फिर मियां साहब ने पसपाई का ही रास्ते में। तो आप लोग जा रहे थे कोर्ट, आप लोगों का प्लान था कोर्ट जाने का? नहीं, ये हमारा फैसला नहीं था, इसके ऊपर सोचो बचार हो रही थी। खुद जावेद हाशमी साहब ने कहा कि जो पिटीशन उधर था वही खान साहब को पहले पेश किया जा चुका था। मैंने अर्ज किया सोचो बचार हो रही थी, लेकिन मियां साहब ने कहा कि मैं सबकत ले। और आप पीछे कैसे हट गए, कैसे लगा आपको पीछे? वो आप पूछिए, आप देख लीजिए। उनके एटीट्यूड से लग रहा है उन्होंने इस इशू के ऊपर टोटल सरमोहरी का सबूत दिया है। तो और आपको क्या शवाहिद चाहिए कि वो खुद आके इकरार करें कि एक मैंने जो कदम उठाया था उस कदम के अंदर मैं अब समझता हूं कि मैं सही नहीं था। यहाँ पे देखिए जी, गलतियां बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन कोई बंदा उन गलतियों का एतराफ करना समझता है कि उसके अंदर शायद उनकी मर्दानगी में फर्क आ रहा है। तो फिर शाह जी, क्या वाकई आप लोग उनकी वजह से पहले चले गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना आप लोगों को हरा दे, इसलिए आप लोग पहले चले जाएं? ये तो इनकी अपनी इमेजिनेशन है ना। देखिए हम पैसे पीछे कैसे हट गए? क्या आपने विड्रॉ कर ली पिटीशन? क्या इस पिटीशन का जो एक जुडिशल कमीशन मुकर्रर हुआ है वो खत्म हो गया है, या हमने दरखास्त दे दी है ये खत्म कर दें? क्या हमारे वो कला जो है वो लंदन में बैठे हुए नहीं है, क्या उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? ये कैसे इनको पता लग गया, ख्वाब आ गई कि भाई हम जो है ये पार्टियां तो क्या, जनरल कियानी पीछे नहीं हट सकते मेमो से। क्या बात करते हैं? जनरल कियानी का एफिडेविट है। नहीं, उन्होंने तो लिख के दे दिया ना, वो तो नहीं हट सकते, लेकिन पार्टीज नहीं, क्यों हम क्यों हटे हैं? क्या हमको किसी क्या आपने गलती क्या कर रही है ना? सही, ये तो तय हो गया कि मेमो है, मेमो है ना, ये तो तय हो गया। ये तो सवाल ये है कि मेमो किसने लिखा, किसके कहने पे लिखा, नहीं लिखा। ये मेमो तो अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा है। एक बात आप जहन में रखें, आप अभी तक बात कर रही हैं जो एफिडेविट की, जो बिल आए टेलीफोन के, 19 मिनट की कॉल है जनरल जेम्स जोन्स की मंसूर इजाज को। 19 मिनट की कॉल, मंसूर इजाज की नहीं, जेम्स जोन्स की कॉल है 19 मिनट की मंसूर इजाज को मेमो के ऊपर, उस बिल के अंदर। और वो ये कहते हैं कि मंसूर उसने साफ कह दिया था कि अगर माइक मुल्लन के पास जाना है तो फिर वो प्रोब होनी जरूरी है। प्रोब होनी जरूरी है। प्रोब होनी जरूरी है। शमीना साहब, आप शुरू से कह रहे थे कि प्रोब नहीं होने देंगे, और फिर डराया धमकाया भी गया, वो खुद कहते हैं मंसूर इजाज साहब आपकी तरफ से। अब क्या करेंगे आप लोग? देखिए फरिया, मैं आपके तीनों मेहमानों की गुफ्तगू पर रिस्पॉन्ड करूँगी। पहले तो जो आपने बड़ा अच्छा एक कदम उठाया कि आपने मीडिया के किरदार के हवाले से कुछ एंकर्स को लिया और उनके जो तासुरात हैं वो आपने यहाँ पर आवाम को सुनाए। देखिए डॉक्टर शाहिद मसूद साहब अभी कह रहे थे कि ये डेवलपिंग स्टोरी है। मेरी बात से डॉक्टर साहब भी तायद करेंगे कि एक फैक्शन मीडिया का ज़रूर अनबायस था जो दोनों साइड ऑफ द स्टोरीज बता रहा था, लेकिन एक ऐसा फैक्शन भी था, कुछ ऐसे भी सीनियर बायस्ड एंकर्स बैठे थे जिन्होंने स्टोरी डेवलप कर दी थी, खुद जज बन गए थे, जूरी बन गए थे और फैसला सुना दिया था। आर्टिकल 6 तक पहुंच गए थे और सदर जरदारी को फांसी चढ़ा दी थी उन्होंने। ये हकीकत है। आप पिछले 3 माह के अगर आप टॉक शोज उठा के देख लें और उन पर्टिकुलर एंकर्स के आप उठा के देख लें जो बहुत क्रेडिबल समझे जाते हैं और जो अपने आप को बहुत साफ और शफाफ समझते हैं और समझते हैं कि जी बहुत सीनियर एंकर्स हैं, और उनकी अगर आप टॉक शोज देख लें तो यहाँ तक भी बात हो रही थी कि कैसे निकाला जाएगा सदर जरदारी को। रिपोर्ट कर रहे थे ना शमीला साहब, रिपोर्ट कर रहे थे, जनरल कियानी आएंगे, सुने रिपोर्ट कर रहे थे। माजरत के साथ एक नहीं देखिए, रिपोर्टिंग का एक तरीकेकार होता है। बहुत से लोगों ने रिपोर्ट भी किया। सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कोर्ट में चली जाए उसके ऊपर, मैं यहाँ पर सुन लेना, रिपोर्ट करें फिर हम रिपोर्ट भी ना करें उसको। फरिया मुझे जरा अनइंटरप्टेड रिप्लाई देने दें प्लीज। बात ये है, मीडिया के किरदार के हवाले से मैंने बात की। अनफॉर्चुनेटली मीडिया ट्राई टू सेल इट।
اور کچھ لوگوں نے اپنی ذاتی جو رنجشیں ہیں, جو زہر ہے, وہ بھی اگلا میڈیا کے حوالے سے. لیکن اب وہ تمام لوگ آپ کے سامنے ہیں, شرم تو ان کو آتی نہیں ہے کہ خدا را معافی مانگ لیں. اب آ جاتے ہیں دوسری بڑی جماعت جو اپوزیشن میں بیٹھی ہے. شاہ صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, بہت سینئر سیاستدان بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں. دیکھیے جمال لغاری صاحب جو یہاں بات کر رہے ہیں نا, اس میں حقیقت ہے. سب سے پہلے اس میمو کا ذکر کیا تھا لاہور کے جلسے میں عمران خان صاحب نے. 30 اکتوبر میاں صاحب نے وہاں سے اسے پک کیا اور جناب انہوں نے کہا کہ جی 10 دن کا ہم ٹائم دیتے ہیں, حکومت نے اگر اس پہ پروب نہیں کری, کمیشن نہیں بنایا تو ہم کورٹ چل جائیں گے. ایسی کیا عجلت تھی, کیا ایسی گرما گرمی تھی جو چوتھے دن ہی وہ کوٹ ٹائی پہن کے جو ہے وہ عدالت پہنچ گئے. اور اب نہ جانے وہ کہاں ہیں, ہمیں ڈھونڈتے ہوئے نہیں ہوئے, لندن میں, سعودیہ میں کہاں ہیں. اتنا اہم معاملہ, اس سے تو پورے ملک کی سیاست بدل جانی تھی, زرداری کو پھانسی لگ جانی تھی, اور جناب نہ جانے کیا ہو جانا تھا. ملک کی سوورینٹی ہم نے بیچ دی تھی, ہم نے آرمڈ فورسز کو جو ہے وہ ہم نے ان کی عزت کو مجروح کر دیا تھا. تو جاتے ہی, اور آپ کو یاد ہے شہباز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ کہ میں فیسیلیٹیٹ کروں گا منصور اعجاز کو, میں اسے سیکیورٹی دوں گا. خدارا پنجاب کے عوام کو تو وہ سیکیورٹی دے نہ سکے, منصور اعجاز کو تیار تھے, طیارہ لے جاتے اور اس کو لے آتے یہاں پر. لیکن کیونکہ ڈیولپنگ سٹوری ہے تو یہ وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہلا کے مداری کی طرح ڈگڈگی بجاتا رہا, اور تمام کے تمام ہم سب لوگ جو ہیں وہ بندر کی طرح اس کے ارد گرد ناچتے رہے. انفارچونیٹلی عوام کا ٹائم بھی ضائع ہوا, پیسہ بھی ضائع ہوا. آپ کی بات کا میں جواب لے لوں, کو کتنا ایک پولیٹیکل ایشو تھا, وہ جو پارلیمنٹری کمیشن تھا وہ اس کو فیصلہ کرنے دیتے نہیں جی. اس کو اس کمیشن نے منصور اعجاز کو, جس کی کوئی ٹی نہیں ہے, جو آپ کی جواب لے لوں, میں جواب لے لوں, آپ نے کہا کیونکہ انہوں نے کہا ہے فیسلیٹ کیا, ٹائم بھی دیا, پھر وہ وہاں لندن میں جا کے اس کا ریکارڈ لے رہے ہیں, اور جو اس کے بیانات ہیں بھائی وہ آپ کے سامنے ہیں. اور ابھی ایک بات ڈاکٹر صاحب نے آپ کری, شاید مسعود صاحب نے, کہ 19 منٹ کی کال ہے منصور اعجاز کی جونز جیمز کے ساتھ. وہ بھائی اس 19 منٹ کی conversation میں they must be discussing the latest night in America. For all we know, how do you know what they were discussing? How do we prove that in the court? ٹھیک ہے, سنی شمیہ صاحبہ, how do we prove it in the court of law? What conversation took place between Mansoor Ejaz and General James Joom? How does Dr. Shahid Masood know? ایفیڈیوٹ میں ہے نا, ایفیڈیوٹ میں لکھا ہوا ہے, ایفیڈیوٹ میں ہے, بلز میں ہے, اور جیمز جونز نے اس کو اون کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میمو آیا تھا لیکن ہم نے اس کو دھیان نہیں دیا, لیکن کال موجود ہے, ای میلز موجود ہیں. یہ تو طے ہو گیا نا کہ ایک میمو ہے. ایک میمو تو خود بھی کہہ رہا ہے, دیکھیں ایک میمو تو ہے نا, ایک کاغذ کا ٹکڑا, میمو تو ہے. اب وہ کس نے, اب تحقیق ہو رہی ہے کہ کس نے کس کے کہنے پہ لکھا ہے. میمو تو ہے, اور منصور اعجاز کہتا ہے کہ پہلا ڈرافٹ میں نے لکھا ہے. ہاں پہلا ڈرافٹ نا, وہ کہتا ہے ان کی ڈکٹیشن پہ لکھا ہے, پہلا ڈرافٹ. پہلے تو یہ تھا نا کہ میمو ہی نہیں ہے, اب میمو تو اتنا تو ہو گیا نا کہ میمو ہے. جنرل جیمز ہی مان گئے تو سب میمو تو ہے نا. اب سوال یہ کہ کس کے کہنے پہ لکھا, اور اگر آگے جا کے کوئی ٹیلی فون ریکارڈنگ نکل آئی, دیکھیں نا لنڈن کے انٹرکون ہوٹل کی ٹیلی فون ریکارڈنگز اگر نکل آئیں, اگر اور آگے, میں نے کہا نا ڈیولپنگ سٹوری ہے, ہم کنکلوژن پہ نہیں پہنچے, ہم اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. مختلف مہمانوں نے, مختلف سیاسی جو لوگ تھے, سیاسی شخصیات, انہوں نے یہ ضرور اوپینین دیا ہوگا اپنے شوز میں کہ جی آرٹیکل 6 اور یہ, اور مختلف لائرز نے. لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی میزبان نے, کسی اینکر نے کہا کہ کوئی مطلب کنکلوژن کی جی بس ہو گیا ہے طے. آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپنگ سٹوری ہے, اگر غلط ہے تو اس کو ثابت ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں ڈیولپنگ سٹوری ہے, مگر خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس سفیر کو دیکھو جو امریکہ کو کہتا ہے مجھے بچاؤ پاکستان کی فوج سے. یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں. ان کو تو یقین تھا اس کے سچ ہونے میں, جیسے کہ بہت سے شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں آن اوتھ کہ مجھے یقین ہے یہ سچا ہے. آپ لوگوں کے اتنے یقین کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں جی, یقین کی جو وجہ تھی وہ خان صاحب نے وہی جو ایک اخبار کے اندر جو باقاعدہ طور پہ فائنینشیل ٹائمز کے اندر جو آیا تھا, اس کے اوپر بیس کر کے خان صاحب نے تقریر کے اندر ایک بات کی تھی. اس کے بعد جو آگے ایونٹس انفولڈ جس طریقے سے ہوئے, ہماری پارٹی نے اور خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ اس کو ہم پرسو نہیں کریں گے سپریم کورٹ میں, اور انہوں نے نہیں کیا کیونکہ کچھ اور ایسے نہیں دیکھیں جی, کچھ اور ایسی انفارمیشن تھی جس کا کم از کم میں راوی نہیں ہوں, اس لیے میں اگر آ کے ان کے ذہن کی ترجمانی آپ کے سامنے کرنے لگ جاؤں تو یہ مناسب نہیں ہوگی. دوسرا, میاں نواز شریف صاحب نے جب کورٹ کے اندر چلے گئے اور انہوں نے اٹھا لیا, وہ ایک علم اٹھا لیا انہوں نے کہ جی میں ہی ملک کا سیویئر ہوں اور میں نے زرداری صاحب کی غداری کو پروف کر کے رکھنا ہے, تو پھر
ہماری پارٹی نے کہا بھلا آپ اگر اب صحیح معنوں میں اپوزیشن کا کردار ادا کرنے پر تل ہی پڑے ہیں تو میاں صاحب اب 4 سالوں کے بعد اب آ کے اپنے گل دکھا دیجئے. لیکن دیکھیں خاموش نہیں رہے. خان صاحب نے کہا میں بھی کہتا ہوں. عمران خان صاحب غداری کی بات کسی نے کسی نے نہیں کی. نہیں بات کی تھی. عمران خان صاحب نے یہ وہ کیا یا نہیں کیا. عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میاں نواز شریف صاحب چلے گئے ہیں, انہوں نے درست کیا ہے, میں اس کی حمایت کرتا ہوں. بالکل کہا. اور نے یہ بھی کہا کہ وہ غداری. دیکھیں جی اگر نہیں ایک سیکنڈ, اگر عمران خان صاحب اس موقف کے تھے کہ میاں صاحب نے درست کیا ہے تو پھر خان صاحب کیوں نہیں ان کے ساتھ شامل ہوئے؟ اب یہ تو خان صاحب نہیں تو خان صاحب کیوں نہیں شامل ہوئے؟ نہیں میری بات سنیں, اگر خان صاحب سمجھتے نہیں, خان صاحب کو دیکھیں جی, خان صاحب کے موجودہ موقف سے اگر میں آشنا ہوتا تو آج میں بیان کر دیتا. اچھا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نہیں مجھے نہیں موقف کیا, آپ پتہ کر سکتے ہیں فون کر کے جی کوئی کر کے پارٹی کا تو کوئی دیکھیں موقف جی ہوگا, آپ لوگ قائم ہیں اس کے دیکھیں اوپر. جو موقف ہوگا خان صاحب خود اس کے اوپر آ کے خود اپنے لبوں سے اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں اور وہ کریں گے انشاءاللہ. اچھا آپ کا موقف کیا ہے؟ صحیح کیا لوگوں نے جا کے کورٹ دیکھیں جی میرا موقف کوئی اور نہیں ہو سکتا, جو میرے پارٹی قائد کا موقف ہے منظور اجاز پہ جرا کریں گے. لیکن بڑے امپورٹنٹ, وہ جرا کریں گے, منظور اجاز کو کراس ایگزامن کریں گے اور جو سوالات ظاہر ہے کہ وہ ڈسکس کریں گے حسین حقانی صاحب سے, حکومت سے, اور پھر ان کو کراس کریں گے, کراس ایگزامن کریں گے منصور اجاز کو. تو اس میں میرا خیال ہے کہ چونکہ معاملہ وہاں پہ وکیل بیٹھے ہیں, ججز بیٹھے ہیں, تو اس لیے اب اس میں پولیٹیکل پارٹیز کیا فوج بھی جائے تو پیچھے نہیں ہے. مطلب ایک کمیشن بنا ہوا ہے. فوج چاہ رہی ہے پیچھے ہٹنا؟ مجھے نہیں لگتا فوج چاہتی, جنرل کیانی چاہے بھی تو نہیں ہٹ سکتے پیچھے. کیسے مطلب دیکھیں نا اس کو, اگر یہ غلط ہے, دیکھیں اگر غلط ہے, فرض کریں غلط ہے, یہ میمو نہیں ہے, تو پھر آپ حسین حقانی صاحب کو ریسٹور کریں, عزت کے ساتھ واپس لے کر آئیں. آپ نے استعفیٰ کیوں لیا ان سے؟ یہ سوال بتائے گا. اگر غلط ہے, اس کا غلط یا صحیح دونوں چیز نتیجہ آنا ضروری ہے. شمیہ صاحب اگر کاغذ کا ٹکڑا تھا تو پھر حسین حقانی نے استعفیٰ کیوں دیا؟ دیکھیے میں تو حیران ہوں اور پریشان ہوں کہ اگر اس ملک میں کسی پہ الزام لگے اور وہ استعفیٰ نہ دے تو یہ تمام لوگ بشمول آپ کے یہ شور مچاتے ہیں کہ جی مورل کریج ہونا چاہیے, اخلاقی جرت ہونی چاہیے, استعفیٰ دے دیں, اپنے اوپر سے الزام جو ہے اس کو اس میں سے بری الذمہ ہو اور پھر اس کے بعد آ کے اپنے عہدے پہ بیٹھیں. اور اگر کوئی دے دے اور اگر کوئی غلطی سے دے دے تو پھر تو آپ نے اس کو پھانسی پہ چڑھانا ہے, مجرم قرار دینا ہی دینا ہے, جو کہ یہاں ہو رہا ہے. مطلب حسین حقانی نے اگر استعفیٰ دے دیا تو اس نے اتنا بڑا گناہ کر دیا کہ میں نے ہر ایک اینکر کو یہ کہتے سنا ہے, اور یہ نون لیگ کے لوگ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں, اوہ جی ایسی انریفیوٹیبل ایویڈنس دی گئی کہ اس نے اس کو استعفیٰ دینا پڑا, وہ تو مجرم ہے, اس کو پھانسی پہ چڑھا دو اس لیے دیا. کیا باتیں ہیں خدا را, پڑھے لکھے لوگوں کی, سمجھدار لوگ ہیں آپ لوگ, کیسی باتیں کرتے ہیں. ایک شخص نے اگر یہ کہا کہ ایک بہت اہم پوسٹ ہے ایمبیسڈر ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس, اگر اس کے اوپر ایک ایسا الزام آ رہا ہے, اس کیپیسٹی میں رہ کے اس الزام کے ساتھ نہیں ممکن کہ وہ وہاں, تو یعنی حسین حقانی صاحب نے وہ مورل ہائی گراؤنڈ دکھایا جو آپ کی کسی ادارے وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہوا, مطلب اس کی موت سے آپ نے اس کو مار دیا, اور معذرت کے ساتھ پاکستان بھر کے جو بیمار اور باعث صحافی بٹھا کے مورل ہائی گراؤنڈ پہ نہیں دیا گیا. جب وہ کہتے ہیں استعفیٰ لے لیا گیا تو مورل ہائی گراؤنڈ کی بات ہی نہیں ہے یہاں پر. پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کہی, ان کی وہاں جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں یہ بات کہی گئی کہ استعفیٰ لیا گیا ہے. بھائی جب وہ مورل ہائی گراؤنڈ جو آپ کے ریلوے منسٹر نے نہیں دکھایا, جو کسی اور نے نہیں دکھایا, انہوں نے نہیں دکھایا. ان سے مانگا فریہ بی بی, ان سے مانگا, انہوں نے دیا یا انہوں نے دیا ہم نے لے لیا, بات تو ایک ہی ہے نا. It makes a lot of difference. بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. لوگ یہ کہتے ہیں جس پہ الزام ہے وہ اپنے عہدے پہ کیوں بیٹھیں, اخلاقی جرت ہے, مستعفی ہو جائیں, مستعفی ہو جائیں. اخلاقی جرت پہ نہیں دیا نا, چین نہیں آنا ہے نا آپ اخلاقی جرت لوگوں پہ کو. نہیں دیا شمیلہ صاحبہ انہوں نے استعفیٰ. موت ہوتی ہے, قتل سے ہو, خودکشی سے ہو, بڑا فرق ہوتا ہے. irrefutable ایویڈنس تھی جس کی بنیاد پہ اس نے استعفیٰ دے دیا بھائی. اور دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ ایک بائسڈ طریقے سے اگر یہ ڈسکشن ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ماننے کو تو آجا, آپ نے تو یہ فیصلہ کر لیا نا, استعفیٰ اس لیے دیا کیونکہ وہ مجرم ہے. Okay, if you've decided, then there's nothing which I will say will satisfy you. So there's no point in my talking. بات یہ ہے اگر ایک شخص نے استعفیٰ لے لیا, اس نے دے دیا, منظور ہو گیا. وہ اینکر تو نہیں تھا جو پارلیمنٹ میں کہتا تھا. ارے بھائی آپ کو ڈاکٹر صاحب آپ نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں شمیلہ یہ ڈیولپنگ کی سٹوری ہے.